كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اور گواہی دے دی کہ اللہ پاک ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے نبی اور اس کے بندے ہیں۔ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں آمنوا اذکروا اللہ، پھر اللہ پاک کا ذکر کیا جائے، اللہ پاک کو یاد کیا جائے۔ کتنا یاد کرنا ہے، کتنا اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے؟ ذکراً کثیرا، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کو یاد کیا جائے، اللہ پاک کا ذکر کیا جائے۔ وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور اللہ پاک کی تسبیحات تعریفات کو بلند کیا جائے۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم اللہ پاک کو یاد کریں گے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ پاک کو یاد کریں گے، اللہ پاک کا ہم ذکر خیر کریں گے تو پھر اللہ پاک اس کے بدلے ہم کو بھی اللہ پاک کی یاد کریں گے۔ ہم کسی کو یاد کرتے ہیں تو پھر وہ بھی بندہ ہمیں یاد کرتا ہے، اس کی خوشی ہو، اس کی غمی ہو تو ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو پھر وہ بھی بندہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی فوتگی ہو جائے تو وہ آپ کو بلاتا ہے، پتہ چلتا ہے تو آپ جاتے ہیں۔ اگر چاہ آپ کی کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی غمی خوشی ہو جائے تو پھر وہ بھی آپ کو یاد رکھتا ہوئے آپ کی خوشی اور غمی میں شریک کرتا ہے۔ اسی طرح ہی اگر آپ اللہ پاک کو یاد کریں گے، اللہ پاک کا ذکر کریں گے تو اللہ پاک بھی آپ کا ذکر کریں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ پاک دوسرے پارے میں فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو کیا ہم آج اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ اگر تم اپنی بیماری میں اللہ پاک کو یاد کرو گے تو یقیناً میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہو جائے گی تو اللہ پاک اس بیماری میں تم کو بھی یاد کریں گے۔ اللہ پاک نے تمہیں خوشی دی ہے، اس خوشی کے موقع پر اگر تم اللہ پاک کو یاد رکھو گے، اللہ پاک کا ذکر کرو گے، اللہ پاک کا شکریہ ادا کرو گے تو یقیناً اسی خوشی میں اللہ پاک بھی آپ کا شکر کریں گے، آپ کو یاد کریں گے۔ آپ اللہ سے دور ہو جائیں گے تو اللہ پاک بھی یقیناً آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو لوگ اللہ پاک کے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں تو اللہ پاک ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ قال لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے لیے دوسری سزا کون سی ہوگی؟ جب وہ قبر سے اٹھیں گے تو اندھے ہوں گے۔ سوال کرتے ہیں اللہ جی یہ دنیا ہم تو دیکھتے تھے، یہ دنیا کے نظارے تو ہم کرتے تھے، ہم دنیا میں رہ کر کے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتے تھے، دنیا کی رنگ برنگیوں کو دیکھتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ ہم کو نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں تو نے مجھ کو بلا دیا تھا، آج میں نے تجھ کو بلا دیا۔ اتنی بڑی سزا ہوگی، دو سزائیں ہوگی۔ جو اللہ پاک کا ذکر نہیں کرتے ان کے لیے دو سزا، ایک سزا دنیا میں اور دوسری سزا قیامت کے دن ہوگی۔ دنیا میں کون سی سزا ہوگی؟ اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، رزق اللہ دے گا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ ادھر سے پیسے آئیں گے پتہ نہیں چلے گا کہاں گے۔ اس طرح معیشت کو تنگ کریں گے اللہ پاک۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ رزق دیں گے لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو پھر وہ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے، سوال کریں گے۔ اللہ پاک کہہ رہے میں نے زندگی دی تھی، 50 سال کی زندگی دی تھی، 30 سال کی زندگی دی تھی،
تو آپ نے میرا ذکر نہیں کیا، مجھ سے غافل ہو گئے، دور ہو گئے، آج میں اللہ تجھ سے دور ہو گیا۔ کیا وجہ؟ ہم قرآن نہیں پڑھتے، نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے، اللہ کے ذکر کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو پھر ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے تو کیا اللہ ہمیں یاد کرے گا؟ ہم اللہ کی نماز نہیں پڑھتے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا قرآن پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن پاک بھی ایک ذکر ہے، یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ پاک نے خود لیا ہے۔ یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی ایک ذکر ہے۔ اللہ پاک یہ قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے خالق کائنات میرے اور آپ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جو مرضی کہے دنیا والے، چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دو، یہ حدیث کو سامنے رکھو، اس کا مطالعہ کرو، اس پر غور کرو، اس پر فکر کرو کہ اللہ کے پاک پیغمبر کیا کہتے ہیں۔ وہ زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں، ان هو الا وحی یوحا، کہ آپ اللہ کے وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں ہیں۔ اس زبان سے نکلنے والے الفاظ توجہ کیجئے، میرے پاک نبی نے کیا کہا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے پڑھاتا ہے سب سے بہترین ہے۔ یہ کوٹھیوں والے بہترین نہیں ہیں، یہ بنگلوں والے بہترین نہیں ہیں، یہ کاروں والے بہترین نہیں ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے وہ بہترین نہیں ہیں، جن کی دکانیں بڑی بڑی دکانیں ہیں، مارکیٹیں ہیں، وہ نہیں ہیں۔ کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، یعنی استاد شاگرد بہترین ہے، تم میں سے بہترین ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں، میں نہیں، آپ تو وہ ہیں۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ پاک کے نورانی فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے اپنے پاؤں کو بچھا دیتے ہیں۔ ایک کاروباری بندہ گھر سے نکلتا ہے، کیا اس کے نیچے پاؤں کے نیچے اللہ پاک کے فرشتے پر بچھاتے ہیں؟ نہیں۔ وزیر اعظم جو ملک پاکستان چلا رہا ہے، پورا نظام چلاتا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے بھی اللہ پاک کے فرشتے اپنے پر نہیں بچھاتے۔ کن کے لیے پر بچھاتے ہیں؟ جو قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اور دریاؤں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ نہر، یہ کھالے، ان میں جو رہتی ہے مخلوق، سانپ ہو گیا، بچھو ہو گئے، مچھلیاں ہو گئیں، تو ان کے لیے وہ دعائیں کرتی ہیں۔ کیا وزیر اعظم کے لیے کوئی دعا کرتا ہے؟ وزیر اعظم ہے جو ملک پاکستان کا نظام چلاتا ہے، ملک پاکستان کو چلا رہا ہے، اس کے لیے کیا مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں؟ نہیں کرتی۔ کس کے لیے دعائیں کرتی ہیں؟ جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ پاک کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک کی مخلوقات اس کا ذکر کرتی ہے، اس کے لیے دعا کرتی ہے، اے مولا کریم اس کو کامیاب کر دے، مولا کریم یہ تیرا ذکر کرتا ہے، یہ تجھ کو یاد کرتا ہے، اسے اور دے، اس کے مال میں برکت عطا فرما، اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ وہ دعائیں کرتی ہیں۔ وزیر اعظم کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا، مچھلیاں دعا نہیں کرتی، وکیل کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا، جج کے لیے، اتنا بڑا جج جو فیصلہ سناتا ہے، اس کے لیے بھی یہ مچھلیاں، یہ مخلوقات دعا نہیں کرتی۔ کس کے لیے کرتی ہیں؟ جو اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک کا ذکر کیا کرے، اللہ پاک کو یاد کیا کرے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ پاک کا قرآن پڑھے پڑھائے۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھا کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔